السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے اور آئندہ آنے والی زندگی میں ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر مستقبل کی پیش بندی کرتا ہے۔ حال ہی میں ہائیڈنبرگ نامی ادارے کی رپورٹ نے بھارت کے اڈانی گروپ کی وہ تمام 2 نمبریاں بتا دی ہیں جو ہمارے ایشیائی خون میں، خاص کر جنوبی ایشیائی خون میں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور ایک ہفتے کے دوران اڈانی گروپ اور ان سے منسلک اداروں کے تقریباً $100 بلین ہوا میں اڑ گئے۔ ہم تو پورا ملک ایک ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگنے والا اور ایک ارب ڈالر کے لیے اپنی عزت گنوا دینے والا ملک ہے، تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کے اوپر کوئی گفتگو بھی کر سکیں، کیونکہ ہماری تو شاید پوری معیشت $100 ارب کے گرد گھومتی ہے، جبکہ بھارت میں $100 ارب سے اوپر کئی ادارے اور افراد ہیں۔ ان کو زیر بحث لانا خود کو شرمندہ کرنے کے برابر ہے۔ تو میں اس نقطے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کی توجہ اس بات پہ چاہ رہا ہوں کہ ہائیڈنبرگ دراصل ایک تجارتی کشتی کے حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں وجود میں آنے والی کمیٹی تھی، جس نے اتنی ایمانداری سے تحقیقات کی کہ ان کی یہ تحقیقات اس قسم کے دوسرے حادثوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئیں، اور یوں اس کمیٹی کو ایک ادارے کی شکل دے دی گئی، اور اب یہ ادارہ دوسرے حادثاتی معاملات کے ساتھ ساتھ مالی معاملات کو بھی دیکھتا ہے، اور ان کی جو اصل شہرت ہے وہ انہوں نے مالی معاملات سے حاصل کی ہے۔ ہائیڈنبرگ بہت سارے مالی اداروں کے فراڈ وقت سے پہلے بے نقاب کر چکا ہے، اور اس قدر شہرت پا چکا ہے کہ اس کی رپورٹ کو دنیا میں ایک صنعت تصور کیا جاتا ہے۔ اب بھلا اس بات کا ہم سے کیا تعلق ہے، اور میں یہاں اس پہ کیوں بات کر رہا ہوں، تو اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس قدر بے ایمان، بے حس اور جاہل ہو چکے ہیں کہ ہم ان نکات کی طرف دھیان نہیں دیتے جن کو سمجھنا بحیثیت شخص، بحیثیت قوم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اگر بندہ ایماندار ہو یا کوئی ادارہ ایماندار ہو، عقل مند ہو، تو حادثے اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو سنوار دیتا ہے، جیسے ہائیڈنبرگ نے اس حادثے سے سبق سیکھا اور اس تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے ہر روز اب ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہا ہے۔ اور اگر نیت صاف نہ ہو، دل میں ایمان، خلوص نام کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی جذبہ، محبت نام کی چیز نہ ہو، اور کچھ کر گزرنے کی خواہش موجود نہ ہو، تو لیاقت علی خان، مشرقی پاکستان، اوجڑی کیمپ، ضیاء الحق کا حادثہ، کارگل، دہشت گردی کے خلاف جنگ، بے نظیر والا واقعہ، آرمی پبلک اسکول، ڈرون حملے، سلالہ اٹیک، پشاور کے 1، 2، 3، 4 واقعات، اور ابھی حالیہ مسجد والا حادثہ، وہ بھی آپ کو کچھ سکھا نہیں سکتا۔ اگر آپ میں ذرا سی عقل ہوتی، شرم ہوتی، تو آپ ان تمام حالات اور واقعات سے کچھ سیکھ کر نہ صرف خود ماہر ہو جاتے، بلکہ اپنے آپ کو مستقبل کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتے، اور نہ صرف اتنا بلکہ دنیا بھی آپ کے تجربات سے استفادہ کرتی۔ آپ نے چونکہ ان حالات کو خود دیکھا ہے، اس لیے آپ دہشت گردی سے نمٹنے کے بہترین ادارے بناتے، تجربہ کار لوگ ہوتے، لیبارٹریاں ہوتی، ساز و سامان ہوتا، اور تحقیقاتی ادارے ہوتے جن سے پوری دنیا یہ خدمات حاصل کرتی، جس سے نہ صرف پوری دنیا میں آپ کی عزت بڑھتی، بلکہ اس ذریعے سے اربوں ڈالر کے مالی فوائد بھی حاصل ہوتے۔ آپ کی فوج کا ایک انتہائی اعلیٰ معیار ہوتا، آپ کے فوجی وسائل اور ان کے اوپر آنے والے تمام اخراجات انہی ذرائعوں سے حاصل ہوتے۔ آپ دنیا بھر میں دہشت گردی پہ ایک صنعت سمجھے جاتے، ایک یونیورسٹی سمجھے جاتے، ایک ادارے کی حیثیت رکھتے، مگر چونکہ آپ کی نیت خراب ہے، آپ ملک اور قوم سے مخلص نہیں ہیں، آپ جانوروں کی طرح صرف اپنی ذات سے شروع ہو کے اپنی ذات پہ ختم ہو جاتے ہیں، چنانچہ آپ ہر روز تھپڑ کھا رہے ہیں اور ہر وقت خود سے آپ کے جبڑے لال کیے جا رہے ہیں، جس ماضی اپنے آپ کو بار بار دہرا رہا ہے، اور آپ سبق نہیں سیکھ رہے، اور حشرات الارض جیسی ایک معمولی عقل بھی آپ کو میسر نہیں ہے کہ آپ ان تمام حالات اور واقعات سے کچھ سیکھیں۔ سیاست ہو یا معیشت، کوئی بھی میدان ہو، آپ ایک بدبخت چوہے کی طرح دائرے میں گھومے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب شاید آپ نہیں، دنیا کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جیسی ناسور قوموں سے کیسے جان چھڑائی جائے، کیونکہ آپ کا وجود اپنے لیے تو خطرناک ہے ہی،
مگر انسانیت کے نام کے اوپر بھی ایک دھبا ہے۔ بقول منیر نیازی، منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ بہت شکریہ۔